رومی کم آن بیٹا جلدی کرو، کتنا ٹائم لگے گا تمہیں؟ ارتضیٰ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، کندھے پہ لائٹ براؤن کلر کی شال پہنے بالکل تیار کھڑا تھا، اور رومی صاحب کی تیاری مکمل نہیں ہو رہی تھی۔ بابا بس 20 منٹ، بالوں کو خوب سارا جیل لگا کے آگے کے بالوں کو آگے سے کھڑا کر رہا تھا، جب ارتضیٰ اس کے کمرے میں آ کے اسے گھورنے لگا۔ لڑکیوں کو مات دیتی ہے تمہاری تیاری بھی، اب بالوں کا کیا حشر کر رہے ہو رومی؟ مائی سویٹ بابا، یہ حشر نہیں ہے، اسے اسپائکی ہیئر اسٹائل کہتے ہیں، آج کل بہت ان ہے، آپ کو کیا پتا۔ رومان بالوں سے مطمئن ہو کے اب بلیک موزے جلدی سے پاؤں میں چڑھا رہا تھا، پینٹ شرٹ بھی بلیک ہی پہنی تھی۔ تمہارے چکر میں شادی گزر جائے گی، 11 بج چکے ہیں، ارتضیٰ نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو آپ گاڑی سٹارٹ کریں، میں بس آ رہا ہوں، رومان جلدی سے شوز پہنتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، میرے ساتھ اترو گھر سے، گھر کو ٹھیک سے لاک میں خود کروں گا، ارتضیٰ یہ کہہ کے کمرے سے نکل گیا۔ آرا کو سر شام ہی اب اس نوجوان کا انتظار رہنے لگا تھا۔ 8 دن بیت گئے تھے لیکن وہ دوبارہ نہیں آیا تھا۔ رقص کرتے ہوئے دوپٹے کی اوٹ سے وہ ایک ایک شخص کو دیکھتی، وہی لوگ تھے، ویسی ہی راتیں اور دن، لیکن نہ جانے آرا کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے کس انتظار کی سولی پہ وہ چڑھا گیا تھا کہ وہ بے چین سی رہنے لگی تھی۔ کئی بار اس کی شکایت لگ چکی تھی کہ اب وہ بے دلی کا مظاہرہ کرنے لگی ہے، ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی۔ آج پھر سے اپنی اماں کی ڈانٹ پھٹکار سن رہی تھی۔ ہو کا گیا ہے تجھے چھوری، گاہک کو ٹھیک سے پوچھی نہ ہے تو وہ تجھے کہاں منہ لگائے گا؟ تو نہ لگائے اماں، میں بھی تنگ آ چکی ہوں، دل اداس بھی ہووے تو بھی میں ہنس کے بات کروں۔ کا ہے اماں، میرا اپنا کوئی دل نہ ہووے ہے، بس کٹ پتلی کی طرح مردوں کے اشارے پہ ناچوں ساری زندگی۔ آرا کی بات پہ سامنے بیٹھی جہاں آرا بیگم آگ بگولا ہو گئی۔ ارے چھوری، زبان کو لگام دے ورنہ چٹیا پکڑ کے 2 لگاؤں گی منہ پہ۔ ہمارے دھندے میں یہ دل ول کچھ نہ ہی ہووے ہے، سب جسم ہووے ہے، ادائیں ہووے ہیں۔ 2 انچ کے اس ٹکڑے کو سینے میں دبا کے رکھ، 5 فٹ 6 انچ کے وجود پہ بادشاہ نہ بنا۔ پیٹ کا دوجک نہیں بھرتا یہ 2 انچ کا ٹکڑا۔ چل جا اب، تیری شکایت نہ ملے ہم کو۔ آرا چپ چاپ وہاں سے اٹھ کے واپس کمرے میں آ گئی۔ کمبخت یہ 2 انچ کے ٹکڑے نے تو دہائی ڈال رکھی ہے آرا کے اندر۔ جانے کون تھا، کاہے آیا، آنکھوں میں کون سی پیاس تھی اس کے جو خود کو تو سیراب کر کے چلا گیا، پر آرا کو کاہے کو تشنگی دے گیا۔ نام تک تو پوچھا نہ ہی اس کا، جانے کب آئے گا دوبارہ۔ آرا کی بے چینی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں پوچھتا ہوں عبدالباسط، دھیان کہاں تھا تمہارا؟ پورے 2000 کسی نے جیب سے نکال لیے اور تمہیں ہوش ہی نہیں رہی۔ ابا مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب ہوگا؟ عبدالباسط نظریں چرا گیا۔ جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے ہچکچاہٹ بھی طاری تھی۔ مفتی صاحب پریشانی کے عالم میں صحن کے چکر کاٹ رہے تھے۔ بیٹے کی لاپرواہی پہ جی کڑ کے رہ گیا تھا۔ تمہیں مشورہ کس نے دیا تھا کہ اتنی بڑی رقم جیب میں ڈال کے گھومو؟ جہاں 5000 ماں کو دیے تھے وہیں 2 بھی دے دیتے۔ غلطی ہو گئی ابا، میں نے مہینے بھر کا کرایہ اور اپنا خرچہ الگ کر لیا تھا کہ روز ماں سے کیا مانگوں گا۔ خیر، جو ہوا سو ہوا، اگلی ساری کی ساری تنخواہ اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھنا۔ جی ابا، عبدالباسط نے فرما برداری سے سر جھکایا۔ ماں بہنیں ہر وقت دوپٹہ سر پہ رکھتی تھیں، بہنیں حافظ قرآن تھیں، دن بھر بچوں کا تانتا سا لگا رہتا تھا، تجوید سے قرآن پڑھاتی تھیں، اسی ہدیے سے اپنی ضرورتیں پوری کر رہی تھیں۔ 15 دن تو دل پہ جبر کر کے عبدالباسط نے گزار لیے، مگر 16ویں دن عشاء کی نماز پہ بھی طبیعت میں بھاری پن تھا، اس لیے عشاء پڑھتے ہی نہ چاہتے ہوئے بھی قدم خود بخود جہان بیگم کے کوٹھے پہ اٹھنے لگے۔ گھنگروؤں کی جھنکار اور واہ واہ کی آوازوں کے ساتھ سلام عشق میری جان ذرا قبول کر لو، اس گانے کے بولوں پہ عبدالباسط کوٹھے کے صحن میں پہنچا۔ آرا اس وقت مہندی رنگ کا انارکلی فراک پہنے، وہی آدھا چہرہ چھپائے، گول گھومتی ہوئی، شاید اپنا توازن کھو بیٹھی تھی، اسی لیے لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے کہ گرتی عبدالباسط کی باہوں میں سمٹی۔ وہ بھی بیٹھا نہیں تھا، بیٹھنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔
جب بے اختیار آرا اس سے لڑکھڑا کے ٹکرائی۔ بے ساختہ وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ سنبھل کے، چوٹ تو نہیں آئی آپ کو آرا؟ عبدالباسط نے دھیرے سے کہا۔ آرا نے اس کی آواز سنتے ہی تڑپ کے اپنا گھونگھٹ پلٹا۔ بے تابی ہی بے تابی تھی، ہوش سے بے خبر ہوئی تھی۔ نہیں یاد تھا کہ کس گانے پہ رقص کر رہی تھی، نہیں یاد تھا کہ ہارمونیم کی کون سی دھن بج رہی تھی، نہ یہ کہ اس کے مداح واہ واہ کر رہے تھے۔ بس عبدالباسط کی آنکھیں، اس کا چہرہ اور اس کی پناہ۔ بس دل نے کہا کہ سمٹ جائے اس کے حصار میں، مگر وہ اسے آزاد کر کے پیچھے ہو چکا تھا۔ چند مرد اور آگے بڑھے۔ آرا جی، کیا ہو گیا آپ کو؟ کچھ نہ ہے، ٹھیک ہے آرا۔ آرا نے کسی کو بھی اپنے قریب بڑھنے نہیں دیا۔ منہ پہ دوبارہ سے آدھا نقاب ڈالے وہ پھر سے رقص کرنے لگی، لیکن اس بار رقص کچھ اور ہی لے پہ تھا۔ لگ رہا تھا کہ آزاد پنچھی کی طرح جھوم رہی ہے۔ ہاتھوں میں، پاؤں میں، کمر میں جیسے ترنگ سی آ گئی تھی۔ دھول کی ٹھاپ پہ پاؤں پوری تیزی سے چل رہے تھے۔ جس طرح سے بے خود سی ہو کے ناچنے لگی تھی، سب ہی حیران تھے۔ گھنگروؤں کی جھنکار ڈھول سے زیادہ تیز ہو رہی تھی۔ آج تو آرا کا رنگ ڈھنگ الگ تھا۔ دل میں شادیانے بج رہے تھے۔ محبوب سامنے تھا۔ آرا کو لگا کہ چاروں طرف خوشی کا سما ہے۔ بتیاں ہیں، روشنیاں کئی گناہ بڑھ گئی ہیں، ہر چیز گا رہی ہے، جھوم رہی ہے، ناچ رہی ہے۔ اسے لگا کہ اسے بھی پنکھ لگ چکے ہیں، ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ اپنی خوشی میں وہ اس قدر مگن تھی کہ پاؤں میں پہنے گھنگرو ٹوٹ کے پرے جا گرے۔ سب اس وقت چپ چاپ حیران آنکھوں سے اسے پورے جوبن سے ناچتے دیکھ رہے تھے۔ گھنگروؤں کے ٹوٹ کے گرنے پہ آرا کا رقص رکا۔ دل کی رفتار، سانسوں کا پھولنا، چہرے پہ پسینے کے قطرے بہہ رہے تھے، مگر اسے لگا جتنی وہ خوش ہے اس کا اظہار ابھی بھی کم کیا ہے۔ تالیوں کی گونج آرا کو ہوش میں لائی۔ آج کا رقص دل کی شادمانی پہ تھا۔ اس سے پہلے کہ رات کا سودا کرنے کے لیے کوئی آگے بڑھتا، پہلی بار آرا کی آواز بلند ہوئی۔ آج آرا کسی کو وقت نہ ہی دے سکتی ہے، اس لیے میری طرف سے معذرت ہے۔ سامنے بیٹھی جہاں بیگم نے تیوری چڑھائی، لوگ جانے لگے، لیکن آرا کمرے میں نہیں گئی تھی۔ وہیں کھڑی عبدالباسط کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اٹھ کے جانے لگا۔ ٹھہر جا بابو، تجھے جانے کا نہیں کہا، میرے کمرے میں آ، کچھ بات کرنی ہے تجھ سے۔ عبدالباسط کے قدم رکے۔ جہان بیگم نے اب غور سے اس لڑکے کی جانب دیکھا۔ آرا کا ہم عمر ہی تھا، یا شاید 2 سال بڑا ہو، مگر زیادہ عمر نہیں تھی نوجوان کی۔ لیکن حلیہ عجیب تھا۔ سفید شلوار ٹخنوں سے اونچی، سفید قمیض پہ کئی شکنے، جھکی نظریں، سر پہ سفید ٹوپی۔ باقاعدہ داڑھی تو نہیں تھی، لیکن چہرے پہ شیو بڑی ہوئی تھی، اور اس کم عمری میں سجدے کے مقام پہ نشان تھا۔ لڑکا آرا کے کہنے پہ اس کے ساتھ کمرے میں چلا گیا، جہاں بیگم کے حواس کھونے کو تھے۔ جو تیور وہ پچھلے کئی دن سے اپنی بیٹی کے دیکھ رہی تھیں، دل میں کھٹکا سا تو ہو گیا تھا کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے، مگر شک اسے امیر زادوں پہ تھا، اس لیے کچھ بے فکر تھی کہ بدلے میں نوٹوں کے ڈھیر ہی ملیں گے۔ مگر اس لڑکے کی چال شاہانہ نہیں تھی، نہ آنکھوں میں دولت کی چمک۔ وہ تو ایک عام سا انسان تھا، منہ اٹھائے خالی ہاتھ آرا کے ساتھ چل بھی پڑا تھا۔ جہاں بیگم کو اب پریشانی لاحق ہوئی۔ تو پھر آ گیا یہاں؟ ایک تھپڑ کافی نہ ہی تھا تمہارے لیے؟ نکل یہاں سے چھوڑے، ورنہ نور جہاں دوسرا تھپڑ بھی مارنے میں لحاظ نہ کرے گی۔ جازم کو دیکھ کے نور جہاں کے چہرے پہ خطرناک تیور ابھرے تھے، لہجے میں سختی آئی تھی۔ جازم اپنی بے بسی کی آخری حد میں تھا۔ ہاتھ جوڑ کے گھٹنوں کے بل نور جہاں کے سامنے بیٹھ گیا۔ مار لیں تھپڑ، مگر انکار مت کریں، میں مر جاؤں گا اگر آپ میرے ساتھ نہیں گئیں تو۔ متورم سوجی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ کمبخت، کس مٹی کا بنا ہے تو؟ دنیا تھو تھو کرے گی تجھ پہ بھی، اور اس عمر میں مجھ پہ بھی۔ جا یہاں سے، ورنہ کام دلال سے کہہ کے 100 جوتیاں پڑواؤں گی تجھے۔ نور جہاں بیگم کے لہجے میں سختی ہنوز تھی۔ جب تک آپ مان نہیں جاتی میں نہیں جاؤں گا، چاہے جتنی مرضی جوتیاں پڑوا دے۔ دیکھ ببوا،
جو تو چاہتا ہے وہ ہونے سے رہا، کیوں اپنی جوانی برباد کر رہا ہے؟ جا یہاں سے۔ ٹھیک ہے، چلا جاتا ہوں۔ جو میں چاہتا ہوں اگر وہ ممکن نہیں بھی ہے تو بھی کیا ایک رات بھی مجھے نہیں مل سکتی؟ میں اسی کو متاع زندگی سمجھ لوں گا۔ میں آپ کو 1 رات کے 1 لاکھ دینے کو تیار ہوں۔ جازم کی بات پہ نور جہاں کا چہرہ تمتمایا تھا، کانوں کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ بھبک کے بلند آواز سے کامے کو پکارنے لگی، کامے، ارے او کامے کے بچے، مر گیا کیا؟ ادھر کو آ۔ دبلا پتلا، منہ میں پان دبائے 30 سال کا کاما نور جہاں کے سامنے باادب کھڑا ہو گیا۔ اس حرام زادے کو دوبارہ میں نے یہاں دیکھا تو تجھے گنجا کر دوں گی، چل لے جا اسے یہاں سے، غصے سے پھنکار کے نور جہاں نے کہا۔ جازم نے پہلی بار اپنے لیے ایسی غلیظ گالی سنی تھی۔ ایک ٹک نور جہاں کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا، پھر خود ہی سے اٹھ کے چلا گیا۔ بات سن میری، یہ کمینہ کوٹھے کے آس پاس نظر آئے تو وہیں سے دفان کر دینا اسے، میرے کوٹھے کی سیڑھیاں نہ چڑھ پائے یہ۔ جیسا آپ کا حکم، یہ کہہ کے کامے نے اگال دان میں پیک پھینکی۔ نور جہاں پہلے غصے سے لال پیلی ہو رہی تھیں، کامے کی حرکت پہ تل ملا کے بولی، کم بخت، کتنی بار کہا ہے میرا اگال دان نہ استعمال کیا کر، نکل یہاں سے یا میں جوتا ماروں اپنا۔ نور جہاں کے خطرناک تیور دیکھ کے وہ الٹے قدم بھاگا تھا۔ سامنے سے رومان اور ارتضیٰ کو دیکھ کر وحاج باہیں پھیلائے اس کی طرف آیا تھا، اسے گلے ملا، رومان کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ کیسے ہو رومی؟ رومان بدک کے پیچھے ہٹا۔ وحاج انکل میرے بال! رومان نے فوراً سے اپنے بالوں کو دوبارہ سے سیٹ کیا۔ وحاج کے ساتھ ارتضیٰ بھی ہنسنے لگا۔ او ہو چھوٹے میاں، تم تو بڑے شوقین مزاج نکلے، بھائی کیا لک ہے، ڈیشنگ لگ رہے ہو۔ وحاج نے جھک کے رومان سے کہا۔ بس کبھی خود پہ غرور نہیں کیا، رومان نے اترا کے کہا تو وحاج کی ہنسی بے اختیار تھی۔ اچھا بھائی اب اندر چلو۔ ارتضیٰ مجھے تو لگا تھا کہ تم آؤ گے ہی نہیں۔ کیسے نہیں آتا، تمہارے بھائی کی شادی تھی، میں تو کب سے تیار تھا، بس یہ تمہارا بھتیجا نخرے باز ہے۔ اچھا ہے تم پہ نہیں گیا رومی، وہ سامنے شہروز تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وحاج نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ رومی نے دور سے ہاتھ ہلا کے شہروز کو متوجہ کیا اور اس کی طرف بڑھ گیا۔ چلو تم میرے ساتھ۔ وحاج اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ لائن سے بنے کئی شادی ہالز میں سے تینوں سہیلیاں یہ نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہی تھیں کہ جائیں کس ہال میں۔ تینوں ہی بہت اچھے سے تیار تھیں، جیسے واقعی کسی فنکشن میں مدعو ہیں۔ پھر بالآخر حیا نے ہی اقرا اور رامین کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہال کے اندر داخل ہو گئی۔ سامنے استقبالیہ پہ کھڑی خواتین کے گلے لگی۔ کیسی ہیں آنٹی آپ؟ حیا یوں ملی جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ وہ خاتون اسے غور سے دیکھنے لگی۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن بیٹا میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ارے مجھے نہیں پہچانا آپ نے؟ میں ذرا پہلے عائشہ سے مل لوں پھر آپ کو اپنا تعارف کرواتی ہوں۔ ہال کے باہر وہ دلہا دلہن کا نام پڑھ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ خاتون سمجھنے کی کوشش کرتی وہ اندر چلی گئی۔ رخ اس کا دلہن کی طرف تھا۔ اقرا اور رامین بھی حیا کی تقلید میں چلنے لگی۔ خاتون کی نظر انہی پہ تھی۔ شادی ہال ایک ہی تھا اور مکس گیدرنگ تھی۔ جب تک حیا دلہن کے پاس پہنچی، ارتضیٰ بھی وحاج کے ساتھ ہی وہیں اسٹیج پہ اس کے چھوٹے بھائی سے بغل گیر ہوتے ہوئے اسے مبارکباد دے رہا تھا۔ ہائے کیسی ہو دلہن، پتہ مجھے کتنا شوق ہے دلہن دیکھنے کا، دور سے تو تم ٹھیک سے نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ حیا کی کراری آواز پہ دلہن کے ساتھ ساتھ دلہا اور وحاج کے ساتھ ارتضیٰ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سلور اور گرے میکسی پہنے، دوپٹے سے بے نیاز، سلیو لیس اور ڈیپ گلے کے ساتھ وہ ان سب میں نمایاں سی لگ رہی تھی۔ کھلے بال، ہلکی سی جیولری پہ وہی بلا کا اعتماد جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ حیا کی نظر ابھی ارتضیٰ پہ گئی نہیں تھی، اسی لیے ڈرامہ فل کلائمیکس پہ تھا۔ کیا میں آپ کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھ سکتی ہوں؟ حیا نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ جی بیٹھ جائیے، دلہن نے دھیرے سے کہا۔ جیسے ہی حیا اس کے ساتھ بیٹھی، سامنے کھڑے ارتضیٰ کو دیکھ کے سانس لینا بھول گئی۔ ارتضیٰ بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن دوبارہ سے نظر انداز کر کے نیچے اتر گیا۔ وہ سمجھا کہ دلہن کی دوست ہوگی، اور وہ کلاس میں تو ہے نہیں کہ وہ اسے کچھ کہے، اس کی ذاتی زندگی ہے، جو چاہے کرے۔
حیا کے انداز سے وہ یہ تو سمجھ گیا تھا کہ وہ رچ فیملی سے بلانگ کرتی ہے، لیکن اس کا پہننا اوڑھنا اسے غیر مناسب سا لگا تھا۔ لیکن بہرحال یہ سب اس کا اپنا ذاتی معاملہ تھا، وہ بھلا کون تھا اعتراض کرنے والا۔ جیسے ہی ارتضیٰ اسٹیج سے نیچے اترا، حیا کے ساتھ ساتھ اقرا اور رامین کا بھی رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ تینوں ہی وہاں سے اٹھ گئیں۔ کھانا لگ چکا تھا، اس لیے جلدی سے کھانا پلیٹوں میں ڈال کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئیں۔ اتفاق ایسا تھا کہ رومان اور ارتضیٰ قریب کی ہی ٹیبل پہ بیٹھے تھے۔ حیا، ویسے ڈرامہ تو ختم ہے تم پہ، کیسے 2 منٹ میں تم سامنے والے کو بے وقوف بنا دیتی ہو اور بننے والے کو خبر تک نہیں ہوتی۔ نہ کسی کو شک ہوا کہ ہم یہاں بن بلائے مہمان بن کے آئے ہیں، صرف اپنا ڈیئر پورا کرنے۔ اقرا نے کباب کھاتے ہوئے کہا، ابھی تم نے حیا کو دیکھا ہی کہاں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ جس دن اس نے صحیح معنوں میں ڈرامہ کیا، اس دن پوری دنیا دیکھے گی کہ حیا کیسے کسی کو بھی انگلیوں پہ نچا سکتی ہے۔ رعونیت تھی کہ حیا کے ہر انداز سے چھلک رہی تھی، آنکھیں غرور سے چور تھیں، کچھ پیسوں کا نشہ، کچھ حسن کا، اور کچھ اپنی کم عمری پہ ایسی حرکتوں کو اپنی بہت بڑی خوبی سمجھ رہی تھی۔ رومان تو کھانا کھانے میں مصروف تھا، لیکن ارتضیٰ کو حیا کی باتیں سن کے افسوس ہوا تھا۔ چہرے سے معصوم لگتی تھی، عمر بھی اتنی نہیں تھی، لیکن حرکتیں عقل سے بالا تر تھیں۔ ارتضیٰ تو خاموش رہا، لیکن وہاں سے گزرتی ہوئی وہاج کی بیوی نے ان کی باتیں سن لیں اور سمجھ بھی گئیں کہ یہ لڑکیاں کس مقصد سے آئی ہیں، اس لیے سیدھا حیا کے پاس جا کے رک گئیں۔ سنیے، آپ کس کی مہمان ہیں؟ اقرا اور رامین کا تو رنگ اڑ گیا، مگر حیا نارمل تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا مہمانوں کے ٹیبل پہ جا کے ایک ایک سے آپ یہ پوچھتی ہیں کہ وہ اپنا تعارف کروائیں؟ ہمارے ہاں تو کھانے کے دوران صرف یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ٹھیک سے سب کچھ لے لیا نا؟ کچھ چاہیے تو نہیں، میں لا دوں؟ بڑی ادا سے حیا نے بات کور کرنے کی کوشش کی۔ جی ہمارے ہاں بھی یہی پوچھا جاتا ہے، کیا ہے نا کہ باقی سب کو میں جانتی ہوں، بس آپ کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ وہ خاتون جب ٹلنے کو تیار نہیں ہوئیں تو حیا کچھ نروس سی ہو گئی۔ آپ کون ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے ہیں یا لڑکے والوں کی طرف سے؟ حیا نے الٹا اسی سے سوال کیا تاکہ وہ جس کا بھی نام لے حیا اس کی مخالف پارٹی کا بول کے جان چھڑوا لے۔ آپ دونوں کی طرف سے سمجھ لیں، کیونکہ دلہن میری بہن ہے اور دلہا میرا دیور ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ کو انویٹیشن کس کی طرف سے ملا تھا؟ حیا اب صحیح معنوں میں پریشان ہوئی۔ جی وہ ہم وہ حیا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب کیا کہے۔ آپ شاید بن بلائی مہمان ہیں۔ حیا نے کھانا وہیں چھوڑ دیا۔ اقرا اور رامین بھی پریشان ہو گئی۔ جی اب بتائیں کون ہیں آپ لوگ اور کس کے کہنے پہ آئی ہیں؟ بلاؤں میں سیکیورٹی گارڈ کو؟ مریم کی تفتیشی انداز پہ کافی لوگ ان کی طرف متوجہ ہونے لگ گئے۔ وہاج بھی وہاں پہنچ گیا۔ بادل نخواستہ ارتضیٰ کو اٹھنا پڑا۔ کیا بات ہے مریم، کون ہے یہ؟ وہاج اب ان تینوں کی طرف دیکھ کے بولا، پھر کچھ پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ تم تینوں تو سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ ہو شاید۔ وہاج سیکنڈ ایئر کو پڑھاتا تو نہیں تھا، لیکن انہیں کالج میں دیکھ چکا تھا۔ نہیں تو؟ حیا بری طرح سے گھبرائی۔ ہاں میری اسٹوڈنٹس ہیں بھابھی، سمجھ لیں کہ میرے بلوانے پہ آئی ہیں۔ انہیں شادیاں اٹینڈ کرنے کا خاصا کریز ہوتا ہے، تو میں نے سوچا میں دعوت دے دوں۔ ارتضیٰ آپ نے بلایا تھا؟ ارے بیٹھیں آپ لوگ پلیز، آپ ارتضیٰ کی مہمان ہیں، پہلے بتانا چاہیے تھا نا۔ مریم بھابھی کا لہجہ فوراً بدلا، لیکن وہ تینوں اپنی جگہ شرمندہ کھڑی تھیں۔ مریم اور وہاج تو چلے گئے، مگر ارتضیٰ وہیں کھڑا رہا۔ آئی ایم سوری سر، وہ ہم اقرا نے ہی معذرت خواہ انداز میں بات شروع کی۔ جی میں جانتا ہوں آپ لوگ ڈیئر کو پورا کرنے یہاں آئی ہیں، سو پلیز کیری آن، انجوائے اور ڈنر، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو سامنے ویٹر سے کہہ دیجیے گا، وہ آپ لوگوں کو سرو کروا دے گا۔ ارتضیٰ نے انہیں شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی، پھر پلٹنے لگا، لیکن کچھ یاد آنے پہ پھر حیا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کل آپ تینوں کلاس ختم ہونے کے بعد مجھے اسٹاف روم میں ضرور ملیں گی۔ یہ کہہ کے ارتضیٰ اپنے ٹیبل پہ چلا گیا۔ وہ تینوں کچھ دیر تو کھڑی رہیں، پھر وہاں سے چلی گئیں۔ گاڑی کا سفر خاموشی سے گزرا۔
اقرا اور رامین کو ان کے گھر ڈراپ کرتے حیا کو رات کے 1:30 بج گئے تھے اور اپنا گھر بھی کافی دور تھا۔ وہ مارگلا کے پہاڑوں کے سامنے بنے بنگلوں میں سے کسی ایک میں رہتی تھی۔ F10 کا ایریا تھا، لیکن راستہ بہت سنسان تھا اور رات کے اس پہر سنسان راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اس وقت وہاں سڑک پہ کوئی گاڑی بھی موجود نہیں تھی، نہ ہی کسی مددگار کی امید تھی۔ حیا نے فوراً ڈرائیور کو فون کیا، لوکیشن بتا کے کہا کہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس لیے دوسری گاڑی لے کے فوراً پہنچے۔ لیکن آتے آتے بھی ڈرائیور کو 20 سے 25 منٹ لگنے تھے۔ حیا گاڑی کے اندر جا کے بیٹھ گئی۔ دور دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، سناٹے میں آوازیں گونج رہی تھیں، اس لیے وہ پریشان اور خوفزدہ سی ہونے لگی۔ گاڑی کو اچھی طرح سے لاک کر کے بیٹھ گئی۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہاں سے ایک گاڑی گزری، اس میں 3 لڑکے بیٹھے تھے۔ گاڑی تیزی سے گزری لیکن آگے جا کے رک گئی۔ حیا کی جان پہ بنی، اسی تیزی سے گاڑی واپس بیک ہوئی اور اس کی گاڑی کے عین برابر میں کھڑی ہو گئی۔ صوبیہ اپنی جگہ پریشان تھی۔ شمس نے منی کے ذریعے خط پہ یہ پیغام بھیجا تھا کہ وہ خود کو ذہنی طور پہ تیار کر لے، موقع ملتے ہی وہ اسے بھگا لے جائے گا۔ یہ پڑھ کے صوبیہ کی جان ہوا ہوئی تھی۔ باپ بھی سخت مزاج کا تھا اور بھائی تو زندہ مار ڈالتا۔ خط کے اس نے کئی ٹکڑے کر کے پھینک دیے کہ اگر خط کسی کے ہاتھ لگ گیا تو وہ تو بن موت ہی ماری جائے گی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی، جانتی تھی کہ گھر کی دہلیز پار کرتے ہی واپسی کے راستے بند ہیں۔ اتنی بے بسی تھی کہ وہ رونے لگی۔ بھاگنا نہیں چاہتی، نہ باپ اور بھائی کی عزت سے کھیلنا چاہتی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ شمس کی محبت میں جس قدر آگے جا چکی تھی وہ اس سے بھی بے وفائی نہیں کر سکتی تھی۔ ششوپنج میں مبتلا تھی، آنسو ہی آنسو تھے جو آنکھوں کی راہ سے نکل کے دل کے بوجھ کو کم کرنا چاہتے تھے مگر ناکام تھے۔ عبدالباسط کمرے میں داخل ہوا تب بھی آرا کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے کے خود کو اعتدال پہ لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چہرے پہ کئی رنگ تھے، خوشی کے، چاہت کے، امنگیں تھیں کہ دل میں مچل رہی تھیں۔ عبدالباسط متذبذب سا تھا کہ آرا نے اسے کیوں بلایا۔ آج تو وہ خالی جیب تھا، وہ بس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس کا رقص دیکھنے چلا آیا تھا۔ کھڑے کاہے ہو بابو، آؤ نا یہاں بیٹھو آرا کے پاس، عبدالباسط کو دروازے کے پاس کھڑے دیکھ کے اس نے کہا۔ عبدالباسط خراما خراما چلتے ہوئے اس کے پاس پہنچا۔ بیٹھو نا بابو، کاہے گھبرا رہے ہو؟ آرا اس کے چہرے کی پریشانی بھانپ کے بولی۔ وہ جی آج میں صرف رقص دیکھنے آیا تھا، پیسے نہیں ہیں جی میرے پاس۔ عبدالباسط کی بات پہ وہ کھلا کے ہنسی تھی کہ جل ترنگ تھی۔ آج وہ آدھے گھونگھٹ میں نہیں تھی۔ بیٹھ جاؤ بابو، آرا کے مہمان ہو تم، آج کے بعد پیسوں کی بات نہ کرنا۔ عبدالباسط اسے حیرت سے دیکھتا ہوا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ جی میں سمجھا نہیں۔ بابو آج کے بعد تجھے اجازت ہے، بنا روپے آنا چاہے تو میرے پاس آ سکتا ہے، اماں سے کہہ دوں گی میں، تجھے کبھی نہیں روکے گی۔ لیکن مجھ پہ یہ مہربانی کیوں، کس وجہ سے؟ عبدالباسط کے چہرے پہ حیرانگی کے سوا دوسرا کوئی تاثر نہیں تھا۔ بس آرا کو اچھا جو لگا تو اس لیے۔ آرا کے منہ سے یہ سن کے عبدالباسط کے چہرے پہ مسکان آ گئی۔ مجھ میں بھلا کیا اچھا تھا؟ میں تو آپ کے حسن پہ پیسے بھی وارنے کے قابل نہیں ہوں کہ حسن کا صدقہ ہی اتار دوں۔ عبدالباسط نے تعجب سے کہا۔ تجھے کیا خبر بابو کہ آرا کے لیے تو کیا ہو گیا؟ پیسہ لٹانے والوں کے پاس صرف لال نوٹ ہیں جو وہ لٹاتے ہیں، تیرے پاس بڑا خوبصورت دل ہے، بڑی پاکیزہ نظر ہے، تو دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ عزت دار ہوں میں، تو بات کرتا ہے تو لگتا ہے بڑی معتبر ہو گئی آرا۔ یہاں رہنے والی عورت پہ نوٹ تو سب لٹاتے ہیں اور بدلے میں لوٹ کے چلے جاتے ہیں، لیکن تو کچھ اور ہی ہے بابو۔ تو مجھے آرا کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ دل کی کیفیت کو کیسے بیان کرے۔ میں کیا دے سکتا ہوں کسی کو؟ عبدالباسط استہزائیہ مسکرایا تھا۔ خالی جیب انسان کی اوقات ہی کیا ہوتی ہے، کچھ بھی تو نہیں۔
اچھا چل یہ بتا، میں تجھے اچھی کیوں لگی؟ چھوریاں تو اور بھی بہت سی ہیں یہاں، اور ساری ہی حسین ہیں۔ بڑے اشتیاق سے اس نے پوچھا۔ آرا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں نے آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا، لیکن آپ پہ نظر پڑی تو پھر پلٹنا بھول گئی، کسی اور کی طرف اٹھی ہی نہیں۔ عبدالباسط نے سچ کہا تھا۔ آرا کی مسکان پہ اس کا ڈمپل گہرا ہوا۔ عبدالباسط کی نظر ڈمپل پہ تھی۔ نام کیا ہے تیرا؟ دوسرا سوال اس سے بھی زیادہ بےتابی سے پوچھا گیا تھا۔ عبدالباسط۔ اس کے نام کو سن کے آرا دھیمے سے مسکرائی۔ لمبا چوڑا نام ہے، پکا مولویوں جیسا۔ آرا کی بات پہ وہ مسکرایا تھا۔ مولوی کا بیٹا ہوں تو مولویوں جیسا ہی نام ہوگا۔ میں نے کبھی مولوی نہیں دیکھے بابو، یہاں نہیں آتے ایسے نیک لوگ، بس کبھی کبھی ٹیلی ویژن دیکھوں تو کسی ڈرامے میں نظر آ جاتے ہیں۔ عبدالباسط کو لگا کہ اس نے آ کے غلطی کر دی، یہ واقعی نیک لوگوں کی جگہ تو نہیں تھی، اور پھر سامنے بیٹھی لڑکی نے جتا بھی دیا تھا، اس لیے اپنا آپ بے معنی سا لگا۔ میں اب جاؤں؟ عبدالباسط نے اجازت مانگی۔ آرا تو بڑی لمبی باتوں کے موڈ میں تھی۔ اگر میں کہوں کہ نہ جاؤ تو کا رک جاؤ گے آرا کے لیے؟ آرا کی بات پہ وہ متحیر سا ہوا۔ رک نہیں سکتا، دیر ہو گئی تو ابا وجہ پوچھیں گے، اور جھوٹ زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، جلدی پکڑا جاتا ہوں۔ عبدالباسط کی بات پہ وہ ہنسی تھی۔ ٹھیک ہے، جا چلا جا بابو۔ عبدالباسط کھڑا ہو گیا، لیکن جب کمرے کے دروازے پہ پہنچا تو آرا نے پھر سے پکارا، سن۔ جی؟ وہ پلٹ کے اسے دیکھنے لگا۔ کل آئے گا نا؟ بڑی آس تھی اس مہجبی کی آنکھوں میں۔ عبدالباسط کا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ پتہ نہیں، دل کو سنبھال کے وہ نظریں چرا کے بولا تھا۔ آرا کا ہر انداز اسے حیران کر رہا تھا۔ کل ضرور آنا۔ ایک اور حیران کن خواہش اس کے کانوں نے سنی۔ وہ کیوں؟ بڑے تعجب سے ماتھے کو سکیڑ کے اس نے پوچھا۔ بس ایویں ہی، آ جانا، اور ہاں شام کو آنا، اپنے ہاتھوں کی چائے پلاؤں گی تجھے۔ بابو، نیلو کہتی ہے آرا تیری چائے میں نشہ ہے، جسے لگ جاوے وہ روز پینے آوے۔ تو آئے گا نا بابو؟ آرا انتظار کرے گی تیرا۔ آرا کی بات پہ اس نے حیرت سے سر اس بات میں ہلایا اور کمرے سے نکل گیا۔ آرا کا رویہ، اس کی باتیں عبدالباسط کے لیے انوکھی تھیں۔ پوری رات وہ اس کی باتوں میں کھویا رہا، مسکراتا رہا۔ وہ بری عورت تھی، وہ جانتا تھا۔ غیر مردوں سے تعلقات تھے، یہ بھی اسے معلوم تھا۔ کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں تھا، لیکن پھر بھی معصوم تھی۔ اس کا قصور بس یہ تھا کہ وہ اس ماحول میں پیدا ہو گئی تھی۔ دل کی اچھی تھی، آنکھوں میں پیسوں کی چمک نہیں تھی۔ پہلی بار جب عبدالباسط کے ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھوں پہ چھالے دیکھے تھے تو آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ بڑی لگاوٹ سے اس کے ہاتھ کے چھالوں پہ اپنی نازک سی انگلیوں کی پوروں سے اس کے چھالوں کو چھوا تھا۔ عبدالباسط کو لگا کسی نے مرہم لگا دی ہو۔ کیا رشتہ تھا اس کا اس سے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی اس کے زخم دیکھ کے درد اس کی آنکھوں میں تھا۔ پہلی ملاقات تھی، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ محبت ہو گئی تھی۔ چند ہی لمحوں میں بس اس لڑکی کا دل نرم تھا۔ جتنی دیر عبدالباسط نے وہاں گزاری وہ لمحہ بھر بھی نہیں ہلی تھی۔ اگر وہ اسے دیکھنے کا طالب بن کے آیا تھا تو وہ مجسمہ مورت بن کے بیٹھی رہی تھی۔ اللہ کی خوبصورت تخلیق تھی وہ لڑکی، دل کی بھی اچھی تھی، بس قسمت سے مار کھا گئی تھی۔ پھر اسے بری کیوں لگتی؟ اگلے روز وہ کوٹھے پہ نہیں گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد بیان سننے لگا۔ آج ابا کی جگہ کوئی اور مفتی صاحب بیٹھے تھے۔ عشاء سے پہلے ہی ایک رئیس نواب انہیں مسجد میں تحفہ ہدیہ کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کا کہہ کے گیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ کے گیا تھا کہ اس کے کام میں خیر و برکت کی دعا کی جائے۔ مفتی صاحب نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ دعا اس کاروبار کے لیے جو سراسر سود پہ مبنی تھا، اور گناہ وہ کہ جس پر رجم کا حکم ثابت ہوتا ہو۔ محلے میں رہنے والے اس رئیس کی حرکتوں سے سبھی واقف تھے۔ کیسے ممکن تھا کہ مفتی صاحب انجان ہو؟ لیکن بس طوطا چشمی اختیار کیے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کا بیان شروع ہوا۔ ہمارا دین ہمیں عورت کی عزت کرنے کی تلقین کرتا ہے۔
ہمارے نبی نے آخری خطبے میں فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، چاہے وہ ماں ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا پھر کوئی غیر عورت بھی ہو۔ عزت کی حقدار ہر عورت ہے، احترام کا حق رکھتی ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال پوچھوں؟ عبدالباسط کی آواز پہ مفتی صاحب نے اشارے سے اجازت دی۔ وہ باادب کھڑا ہو گیا۔ میرا سوال ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے علاوہ غیر عورت کے بارے میں ہے۔ کیا عورت کی عزت کرنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ معاشرہ اسے عزت کے قابل سمجھتا ہے یا نہیں؟ یہ کیسا سوال ہے میاں؟ عورت ہر حال میں قابل عزت ہے۔ تو کیا بازار حسن کے کوٹھے پہ بیٹھنے والی عورت بھی ہمارے لیے قابل عزت ہے؟ اس سوال پہ وہاں بیٹھے سب نفوس کی نظریں بے ساختہ عبدالباسط پہ اٹھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ مفتی صاحب کے ماتھے پہ کئی لکیریں پڑی۔ کیوں؟ وہ بھی تو عورتیں ہی ہیں۔ دیکھو، میں شریف عورتوں کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں مفتی صاحب؟ جب اسلام ہر عورت کی عزت کا، احترام کا حکم دے چکا ہے تو اس میں تو سبھی شامل ہیں، شریف بھی اور بدکار بھی۔ دیکھو، میں ان خواتین کے متعلق بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں، ان کا نام لینا بھی مجھے گالی کے مترادف لگتا ہے، ناپاک زبان لگنے لگتی ہے اپنی۔ بہتر ہوگا کہ تم یہ بات ہی نہ کرو، مفتی صاحب نے ناگواری سے کہا۔ مفتی صاحب، یہ جو صاحب کچھ دیر پہلے تشریف لائے تھے، آپ کو ہدیے میں کافی تحفے دے کے گئے تھے۔ پورا محلہ جانتا ہے کہ ان کی کمائی سود پہ ہے، اور یہ ایسی عورتوں کے پاس بھی جاتے رہتے ہیں جن کا ذکر بھی آپ کو گالی کے مترادف لگتا ہے۔ یہ بات عام ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ صاحب کیسے ہیں، یہ آپ سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ انسان کا اپنا فعل ہے، ہر انسان اپنے عمل کا جواب دہ ہے۔ مفتی صاحب نے نظریں چرائیں۔ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے، ہر انسان اپنے فعل کا جواب دہ ہے، لیکن کیا وہ شخص مسجد میں آنے کا حق رکھتا ہے؟ یہ جگہ تو بہت پاک ہے نا، اللہ نے مسجد کے دروازے سب کے لیے کھول رکھے ہیں، گناہ گاروں کے لیے بھی، کوئی بھی آ سکتا ہے یہاں۔ تو کیا یہ وسعت ہمارے اسلام میں صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے؟ سود خور شخص تحفتاً کچھ دے جائے تو جائز، وہ عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے ہوئے بھی مسجد میں آ جائے تو جائز، اور عورت اگر وحشیہ کے گھر میں جنم لے اور وحشیہ بن جائے تو وہ ایسی گالی کہ زبان ناپاک۔ یہ اسلام نہیں مفتی صاحب، یہ تو معاشرہ ہے، کیونکہ اللہ نے تو ایسی عورت کو بھی ایک خارشی کتے کو پانی پلانے پہ بخش دیا تھا جو جسم فروش تھی۔ وہ کائنات کا خالق ہے، جسے چاہے بخش دے۔ میرے رب نے تو کفن چوروں کو بھی بخشا ہے۔ جی ہاں، ٹھیک کہا آپ نے، وہ کائنات کا خالق ہے، جو چاہے کر دے، جسے چاہے بخش دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زناکار عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا فرمایا ہے۔ مفتی صاحب، ان کے لیے سزا اس لیے رکھی گئی تاکہ باقی لوگ گناہ کا ارتکاب نہ کریں، ایسے گناہ سے باز رہیں، لیکن اس عورت کے ساتھ بدسلوکی سے منع کیا گیا ہے۔ دیکھا جائے تو بازار حسن کو آباد تو مردوں نے کیا ہے، ان کی ہوس نے کیا ہے، پھر گندی گالی عورت کیوں ہے اور مرد باعزت کیوں ہے؟ اگر ہمارا معاشرہ ایسے مرد کو باعزت کہتا ہے جو سود خور ہو، زناکار ہو، تو پھر وہ عورتیں بھی قابل احترام ہی ہوئیں جنہیں ہم ذکر کے قابل بھی نہیں سمجھتے، تو ہم انہیں عزت کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیوں مفتی صاحب، میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ عبدالباسط کی بات پہ مفتی صاحب نے پہلو بدلا تھا۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے، میں چلتا ہوں۔ مفتی صاحب اٹھ کے چلے گئے۔ ناظرین، یہاں ذکر ان کا کیا گیا ہے جو چند سکوں کے لیے فتووں کو بدل دیتے ہیں، اس میں ہر عامل دین شامل نہیں ہے، لہٰذا اعتراض نہ اٹھایا جائے۔